نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد، محمد وال محمد کے تمام زندہ مردہ ہر دور کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، بڑی ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، ارے شاہ نجف کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا، کلے نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول، بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لقراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قلب، سن 1445 ہجری کے عاشورہ محرم میں امامت الہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور گفتگو کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارک سجدہ کی 24 نمبر آیت کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم بناتے ہیں، ہم قرار دیتے ہیں ان میں سے اماموں کو، یہدون بامرنا، ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ، لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں کہیں پر بھی لفظ امام آئے گا، امام کا جو لغوی معنی ہے، لٹرل میننگ ہے، اس کے ساتھ
نظام سیاسی کا تصور خود بخود ہوتا ہے۔ امام کا تصور، لفظ امام اور امت یہ ایک ہی بات کا سنگل ہے۔ امت کب وجود میں آتی ہے؟ امت اس وقت وجود میں آتی ہے کہ جب وہ اپنے اندر ایک ایسا سوشل، ایک ایسا اجتماعی بیہیویئر ایجاد کرے کہ جس سے اس کے اندر اکائی، اس کے اندر وحدت پیدا ہو۔ جب یہ وحدت پیدا ہوتی ہے تب اس امت کے سربراہی کے فرائض کو انجام دینے والا خود بخود امام بن جاتا ہے۔ یعنی امام کا تصور کب بنے گا؟ جب اس کے پیچھے امت موجود ہے۔ اس کی کم ترین مثال، آسان ترین مثال جو دین نے ہمیں عام طور پر سمجھائی ہے وہ نماز جماعت کی کیفیت۔ نماز جماعت کب بنتی ہے؟ جب کچھ لوگ مل کر ایک نماز پڑھنے کی نیت کر لیں۔ مثلا اگر کہیں بہت سارے لوگ ہوں اور ہر کوئی اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہو، ہر کوئی فرادہ کی نیت کرے، تو یہ جتنے ہی زیادہ افراد ہی کیوں نہ ہو جائیں، جماعت کبھی بھی وجود میں نہیں۔ جماعت کب بنے گی؟ جب یہ سب مل کر نیت کریں گے کس بات کی؟ کہ ہم نماز جماعت پڑھتے ہیں۔ اب اگر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی نیت کسی ایک جگہ ایک ساتھ نہیں ہے، جن کی جماعت کی نیت نہیں ہے، تو ان کے آگے کھڑا ہوا شخص کبھی بھی امام نہیں ہے۔ آگے کھڑا ہوا امام کب بنتا ہے؟ جب یہ اس کے پیچھے ایک ساتھ نماز جماعت پڑھنے کی نیت کر لیتے ہیں۔ اب صرف نیت کر لینا کافی نہیں ہے، نیت کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے؟ عمل بھی درکار ہے۔ آپ نے جماعت کی نیت کر لی، سامنے والے کو امام مان لیا، جب تک آپ نماز کی جماعت کی نیت نہیں کریں گے سامنے والا امام نہیں بنے۔ وہ امام بن گیا، آپ نے امام مان لیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ جان بوجھ کر سجدے میں پہلے چلے گئے، یا جان بوجھ کر آپ رکوع میں پہلے چلے گئے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو کوئی بھی جماعت کی نیت کرنے کے بعد سامنے والے کو امام مان لے، چاہے تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس تھوڑی سی مدت کے لیے بھی اگر سامنے والے کو امام مان لیا ہے تو اب تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس سے پہلے رکوع میں جاؤ اور اس سے پہلے سجدے میں جاؤ۔ لہٰذا میں بس آپ کو پہلے مرحلے میں کہ صرف امام کی ایک کانسیپٹ دے رہا ہوں، ابھی میں تفصیلی بحث میں نہیں ہوں، بحث میں انشاءاللہ صحیح وقت کروں گا۔ صرف ابھی یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لفظاً جو امام کے معنی ہیں وہ وجود میں کیسے آتے ہیں۔ ایک جماعت جب تک اس کے پیچھے نہیں ہوگی، ایک کلیکٹیو بیہیویئر جب تک اس کے پیچھے نہیں آئے گا، تب تک یہ جماعت نہیں بنے گی، یہ امت نہیں کہلائے گی، سامنے والا امام نہیں کہلائے گا۔ اب اگر جماعت کی نیت کرنے کے بعد کوئی ایک آدمی ایسا ہو کہ جو جان بوجھ کر پہلے رکوع میں چلا جائے، جو جان بوجھ کر پہلے امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے، تو حکم کیا ہے کہ جو پہلے چلا جائے گا وہی جماعت سے باہر ہو جائے گا، باقی جماعت کو کچھ نہیں ہوگا۔ جو خود یہ حرکت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ جماعت سے باہر ہو جائے گا۔ اب حکم فقہی کیا ہے یہاں پر؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا، امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا جان بوجھ کر، تو اس کی جماعت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر اس نے اپنی نیت کو دوبارہ فرادہ کی طرف نہ پھیرا تو اس کی نماز میں بھی اشکال پیدا ہو جائے گا، یعنی پھر اس کی فرادہ بھی مشکل کا شکار ہو جائے گی۔ یہ فقہی مسئلہ بھی کیا سمجھا رہا ہے؟ فقہی مسئلہ بھی یہ سمجھا رہا ہے اگر تم نے جس کو امام مان لیا، صرف نیت کی بحث نہیں ہے، عمل میں بھی کیا کرنا ہے؟ اس کلیکٹیو بیہیویئر کو امام کے پیچھے ظاہر کرنا ہے۔ اگر تم نے توڑا تو تم ہو تو جماعت سے باہر چلے جاؤ گے۔ اب اصل تھوڑی سی دیر کی بات کر رہا ہوں، ہم سب کے لیے مقام تفکر اور تذکر یہاں پر ہے۔ اگر اللہ 5 سے 10 منٹ کی جماعت میں ہم اور آپ سے کلیکٹیو بیہیویئر چاہتا ہے، ایک اجتماعی بیہیویئر چاہتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ جس کو اس نے امام بنا کر بھیجا ہو اس کے پیچھے ہم سے کوئی اجتماعی ذمہ داری نہ چاہے۔ جب اللہ نے امام بنا کر بھیجا ہے تو آپ غور کیجیے گا، اب اللہ نے جو امام بنا دیا وہ امام ہے، چاہے آپ مانو یا نہ مانو، وہ کیا ہے؟ امام ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب اگر میں نے اس کے پیچھے اپنے آپ کو جماعت سے نہ بنایا تو میں ہوں جو جماعت سے باہر ہو جاؤں گا، اور جیسے ہی میں جماعت سے باہر ہوں گا میرا خود بخود اس کے امام ہونے سے رابطہ خود بخود منقطع ہو جائے گا۔ لہذا اب اگر ہم اپنے ائمہ کو امام کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا سب سے پہلی ذمہ داری جو ہمارے اوپر آتی ہے، ابھی میں اصطلاح کی بحث میں نہیں ہوں، ابھی میں وہ تعریف نہیں کر رہا، نہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ائمہ نے امامت کی کیا تعریف کی ہے اور ہم سے کیا مانگا ہے، ابھی تو میں صرف ظاہری معنی پر بات کر رہا ہوں۔ ظاہری معنی کے اعتبار سے اگر آپ نے سامنے والے کو امام مانا ہے تو اس کے امام ماننے کے لیے آپ کو پیچھے امت بننا پڑے گا۔ اب اگر آپ نے امام علی کو امام کہا تو اس وقت تک امام نہیں کہلائیں گے آپ کے جب تک آپ امام کے پیچھے امت نہیں بنیں گے۔ بھئی امام حسین کو امام حسین کہنے والے ہر کوئی ہے، کافر بھی امام حسین کو امام کہتے ہیں، ہندو بھی امام حسین کو امام کہتے ہیں، عیسائی بھی امام حسین کو امام کہتے ہیں۔ ہر نسل، ہر رنگ، ہر قوم، سب نے امام حسین کو امام کہا، لیکن کیا وہ ان کے امام بن گئے؟ نہیں۔ امام کس کے بنیں گے؟ جو امام حسین کے پیچھے وہ امت بنے کہ جو امامت کی تمام ذمہ داریوں کو اپنے پیچھے، ان کے پیچھے سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرے۔ لہذا یاد رکھیے گا ہمیں بھی امام حسین کو اس وقت تک امام حسین کہنے کا حق نہیں ہوگا جب تک ہم خود امت نہ بن جائیں۔ جب ہم امت بنیں گے تب ہمارا امام کہلائے گا۔ اب امت کیسے بننا ہے؟ سوشل بیہیویئر چاہیے، کلیکٹیو بیہیویئر چاہیے، ایک اجتماعی رویہ۔ یہ اجتماعی رویہ کیا ہے؟ یہ اجتماعی رویہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک امت سمجھنا۔ لہذا پیغمبر نے کیا کہا؟ فرمایا کہ تمام مسلمان جتنے بھی ہیں یہ امت کا جسم واحد، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اب یہ جسم کا بنتا ہے جسم، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو باقی تمام حصے تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ یہ جسم کی علامت ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو اور دوسرے حصہ اس کو محسوس نہ کرے تو یا وہ حصہ مردہ ہوتا ہے یا فالج زدہ ہوتا ہے۔ اگر جسم کا حصہ ہے اور سالم ہے تو یہ نہیں ہو سکتا آپ کی چھوٹی سی انگلی میں بھی اگر چوٹ لگ جائے تو پوری رات نیند نہیں آتی۔ کبھی آپ کے صحابہ نے کہا کہ انگلی کو چوٹ لگی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں نے کہا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ کے پیروں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، جب جسم واحد ہے کسی ایک جگہ چوٹ لگے گی تو باقیوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ لہذا اگر ہم واقعاً امت ہیں، لہذا اپنے شیعوں کی نسبت ائمہ نے جہاں کہیں پر جو بھی لفظ استعمال کیا ہے وہ جماعت کے معنی میں۔ شیعہ جماعت ہوتی ہے، محبین جماعت ہوتے ہیں، امت جماعت، ہر جگہ ایک کلیکٹیو بیہیویئر ہے۔ اس کلیکٹیو بیہیویئر میں اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اگر مجھے اپنے بھائی کا درد محسوس ہو رہا ہے تو میں امت میں ہوں، لیکن اگر میرے بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے مومن کو لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو یا مر چکا ہوں یا جسم سے علیحدہ ہو چکا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا جو جسم سے جماعت سے علیحدہ ہو جائے جماعت سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا امامت سے رابطہ ٹوٹتا ہے۔ لہذا اگر ہم نے اپنے زمانے کے امام کو امام کہنا ہے تو امام کہنے سے پہلے ہمیں کیا بننا پڑے گا؟ امت بننا پڑے گا۔ اب امت کے لیے ضروری کیا ہے کہ یہ تمام کے تمام مومن ایک جسم کی مانند ہو جائیں۔ لیکن اگر ہمارا سلوک یہ ہے کہ بارہ چنار میں جنگ ہو رہی ہو لیکن مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، کہیں اور یمن میں مومنین کو مارا جا رہا ہو لیکن مجھے کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر میں امت کا حصہ، جب میں امت کا حصہ نہیں ہوں، اب میں جتنا مرضی امام کہتا رہوں، میرا امام سے رابطہ امت اور امام ایجاد ہی نہیں۔ میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا
جہاں ائمہ نے بار بار یہ کہا ہے، انشاءاللہ کبھی موضوع رہا تو ائمہ کی زبان سے شیعہ کیا ہوتا ہے اس کو موضوع بنا کر مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن یہ اجتماعی رویہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں کیسے آئے گا، کیسے امت بنے؟ کچھ اصول ہے۔ پہلا اصول یہ ہے، اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، دوسروں کو مومن سمجھے۔ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے وہی اس جماعت سے باہر ہو جاتا ہے۔ لہذا طریقہ کیا ہے؟ دوسروں کو نہ سمجھے، اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے، دوسروں کو کیا سمجھے؟ مومن۔ دوسروں کو سمجھے کہ یہ مومن ہے، اور پھر مومن سمجھ کر کیا کرنا ہے؟ حسن ظن رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تحمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عزت کرنی ہے۔ اگر ہم آپس میں حسن ظن رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تحمل، برداشت، ایثار، قربانی یہ جذبے رکھیں گے، خود بخود امت بننا شروع ہو جائیں گے۔ ہم امت بنیں گے، ہمارا رابطہ امام سے خود بخود قائم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہذا پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا امام کس کا منتظر ہے؟ امت بنے گی، امام خود بخود۔ لہذا یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کوفے کی طرف حرکت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جماعت نے مل کر امام کو خط لکھے تھے۔ امام کی یہ حرکت، اور امام نے بارہا یہ کہا، جہاں کہیں پر بھی امام کی کوفہ والوں سے کہیں ملاقات ہوئی، امام نے کہا کہ تم نے مجھے بلایا تھا، تم نے مجھے بلایا تھا، تم نے مجھے نامے لکھے، تم نے مجھے خط لکھے۔ تو بس اس امام کی حرکت سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے، اگر کہیں امت تیار ہو جائے تو زمانے کا حسین خود بخود حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا اب ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے آپ کو امت بنانے کی کوشش کریں۔ اور فرش اعضا کا ایک کمال ہی یہ ہے، جتنے بکھرے ہوئے مومنین ہوتے ہیں فرش اعضا ان سب کو جمع کرتا ہے۔ کسی بھی طرح کی تفریق کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ جماعت کی صورت میں بیٹھاتا ہے۔ پھر ساتھ والے کو نہیں دیکھا جاتا اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا زبان کیا ہے، اس کی رنگ کیا ہے، یہ کس نسل سے ہے، یہ کس قوم سے ہے۔ بس یاد رکھنا، حسین وہ ہے جو جمع کرتا ہے۔ اگر کوئی حسین کے نام پر اختلاف کر رہا ہے تو وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی ہونے کی پہلی علامت کیا ہے کہ امام حسین کے نام پر جو جمع ہونے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے، یہ حسینیت ہے، یہ حسینی ہونا ہے۔ اب امام کا تصور جہاں آیا وہاں پر ایک جماعت اور امت کا تصور آیا، اور جہاں اس جماعت اور امت کا تصور آیا خود بخود سیاسی تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب اس سیاسی تصور میں دنیا نے دو تصور دیے، ایک جمہوریت اور ایک ڈکٹیٹرشپ، آمریت۔ آمریت کے لیے کیا کہا گیا؟ آمریت اس لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ جب ایک شخص، ایک گروہ، ایک خاندان حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو جب بھی اس کے منافع عوام کے منافع سے ٹکراتے ہیں وہ اپنے منافع کی خاطر عوام کے منافع کو قربان کر دیتا ہے۔ یہیں سے استحصال شروع ہوتا ہے، یہیں سے ڈکٹیٹرشپ شروع ہوتی ہے، اور یہیں سے ظلم کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا یاد رکھے گا، اسلام میں بنیادی طور پر آمریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ وہ نظام کہ جو عوام کا استحصال کرنے والا ہو وہ کبھی بھی خدا کا بنایا ہوا نظام نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں تاریخ میں سیاسی نظام اگر اسلام کا تلاش کرنا ہے تو وہ آمریت سے خالی ہونا چاہیے۔ اب عامروں کی پہچان کیا ہے؟ عامروں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتے۔ عامریت کی پہچان کیا ہے؟ عامریت کی پہچان یہ ہے کہ ان کے ڈنڈے اور کوڑے تاریخ میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ یہ عامریت کی علامتیں ہیں۔ تو بس جہاں کہیں آپ کو حکومت ڈنڈوں اور کوڑوں سے چلتی ہوئی نظر آ جائے تو سمجھ لینا کہ عامریت ہے۔ اب کسی بھی نام سے ہو، خلافت کے نام سے ہو، امامت کے نام سے ہو، ملوکیت کے نام سے ہو، بادشاہت کے نام سے ہو، کسی بھی نام سے ہو، اگر کوڑے سے چل رہی ہے تو عامریت ہے، پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں پر فیصلہ کرنا تو آسان ہو جائے گا، اگر کسی کے کوڑے مشہور ہو جائیں
تو پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں میں زیادہ آگے بحث کو نہیں لے جا سکتا، لیکن مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے عامریت نہیں ہونی چاہیے، عامریت نہیں ہونی چاہیے۔ عامریت کیا ہے؟ جہاں پر ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک فرد پوری قوم کے منابع پر قابض ہو جائے۔ اب واحد امکان میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک واحد جگہ ہے جہاں اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ جس کو حکومت دی جا رہی ہے، وہ جو عامل ہے، وہ جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ایسا ہو کہ اپنے منافع کو لوگوں پر قربان کرنے والا ہو، یہ واحد کنڈیشن ہے جو فیوریبل ہے۔ اب دین اس کی طرف لے کر جاتا ہے یا نہیں، یہ سوال ہے، انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ لیکن عامریت کو یہ کہہ کر منع کر دے گا کہ جمہوریت ہونی چاہیے۔ اب جمہوریت کی جڑیں قدیم یونان سے چلی آ رہی، جمہوریت کو نیا کانسیپٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ارسطو نے کتاب لکھی ریپبلکا، جس سے آج ریپبلک کا لفظ آپ مختلف جگہوں پر استعمال کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک اسٹیٹ آف پاکستان۔ تو جب آپ ریپبلک کہتے ہیں تو یہ لفظ کہاں سے نکلا؟ جمہوریہ ریپبلک، ارسطو کی کتاب۔ ارسطو کا استاد سقراط، سقراط کا استاد فیثاغورس کا استاد امباقلس، امباقلس کا استاد لقمان کا استاد جناب سلیمان کا استاد جناب داؤد علیہ السلام۔ لہذا تمام علوم دنیا میں جہاں پر بھی ہیں، کہاں سے ہیں؟ ائمہ اہل بیت، معصومین، انبیاء کرام سے ہیں تمام علوم۔ اب ارسطو نے جو کتاب لکھی، ارسطو کا خیال کیا تھا؟ اس نے کہا کہ معاشرے کو ایسا ترتیب دو کہ یہ معاشرہ عالم اور فاضل بنے، اور جب یہ عالم اور فاضل بنے گا تو پھر جب عوام فیصلہ کرے گی وہ اس کے حق میں ہوگا۔ لہذا یاد رکھیے گا، ارسطو کی تعریف یہ نہیں تھی جمہوریت کے لیے کہ ان پڑھ، گنوار، جاہل، بے تربیت افراد، ان کے ہاتھ میں حق کا، ووٹ کا فیصلہ ان کو دے دو، اور پھر یہ جب جمع کر کے کسی کو بنائیں گے تو اس کو جمہوریت کا نام دے دو۔ نہیں، ارسطو کا نظریہ یہ نہیں تھا۔ ارسطو کیا کہتا تھا؟ پہلے عوام کو پڑھا لکھا بناؤ، جب پڑھے لکھوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور پڑھے لکھے کسی کو سلیکٹ کریں گے تو پڑھا لکھا آئے گا۔ لوگوں کی تربیت کرو، جب تربیت یافتہ زیادہ ہو جائیں گے تو یہ تربیت یافتہ جب کسی کو سلیکٹ کریں گے تو تربیت یافتہ آ جائے گا۔ یہ نظریہ تھا۔ اب اگر تم نے تعلیم نہیں دی، اب اگر تم نے لوگوں کی تربیت نہیں کی، تو پھر جو چیز جاہل اور گنوار اور بے تربیت لوگوں سے ہاتھ میں آتی ہے وہ جمہوریت نہیں کہلاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچرے میں سے جب بھی کچھ تلاش کرو گے تو صرف کچرا ہی باہر نکلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچرا لے کر آئیں اور پھر اس کے اندر سے ہیرے نکلنے کی توقع رکھیں۔ کچرے میں سے جو نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ کچرا ہی ہوگا۔ لہذا کسی نے جمہوریت کی تعریف کو کہا، یہ جو تم نے کی ہے کہ اکثریت کی رائے بہت اچھی ہوتی ہے، اکثریت کی رائے کا جو ہے احترام کرنا چاہیے، تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کامن پرابلم ہے، وہ کیا ہے کہ عوام کی اکثریت، علم، عقل اور تربیت، اگر یہ تین معیار بنا دیے جائیں تو جتنے یہ معیار اوپر جاتے جاتے ہیں عوام کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا دنیا کے معاشروں میں جاہل لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، بے عقل لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، بے تربیت یافتہ افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ نہیں اکثریت کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے، تو جمہوریت کے مخالفوں نے کیا کہا؟ تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف 10 عالم ہو، محب وطن ہو، تربیت یافتہ ہو لیکن 9 ہو، ان کے مقابلے میں 10 ایسے جمع ہو جائیں جو جاہل ہو، گنوار ہو، بے تربیت ہو، غدار ہو، تو پھر تمہاری بات کے مطابق کیا ہوگا؟ ان 9 علماء کی رائے پر ان 10 جاہلوں کی رائے افضل۔ تو کیا یہ جمہوریت ہوئی؟ کیا یہ وہ نظام ہے جو انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتا ہے؟ اب اتنے صدیوں سے آپ نے زور لگایا، لیکن جمہوریت نے کیسے کیسے لوگ آپ کے اوپر مسلط کر دیے کہ ہم پاکستانیوں سے زیادہ تو ویسے کوئی نہیں جانتا جو ہمارا حالات ہے۔ اس طرح کی جمہوریت کا جو نتیجہ ہمارا بھگت رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب یہ مشکل جو اکثریت کی ہے، یہ پرابلم ہمارے ہاں اسلام میں بھی موجود ہے، جبکہ اسلام میں کہیں پر بھی اکثریتی نظام کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو عام طور پر یہ سوچا، یہ جو بحث ہے یہ آج کی
کی نہیں ہے، یہ تاریخی بحثیں ہیں. کس کے دور کی بحثیں ہیں؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ. کون ہے شیخ صدوق؟ صرف اپنے بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ وہ عالم دین ہیں ان کے والد نے امام زمان علیہ السلام کی غیبت صغرا کا زمانہ دیکھا ہے. ان کے والد کی عمر ہو گئی تھی 50 سال، بیٹا نہیں پیدا ہوا. خط لکھ کے بھیجا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا. جناب حسین بن روح کے حضرت کے نائب تھے، ان کو دیا گیا. انہوں نے جواب لا کر دیا. جواب میں کیا تھا؟ امام نے فرمایا کہ پروردگار تجھے بیٹا عطا کرے گا جو آل محمد علیہ السلام ہوگا. لہذا شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو امام زمان علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے. حضرت کی دعا سے آپ پیدا ہوئے اور پھر عالم تشیع کے بڑے عالم دین. اب آپ کے زمانے کا واقعہ ہے سلطان رکن الدولہ. اب یہ بات کرتا جب کہ سلطان رکن الدولہ یہ ایران کا بادشاہ ہے. ایران کے پہلے 500 سال دشمنان اہل بیت کے ہاتھوں میں رہے. 500 سال کے بعد ایران میں شیعت آئی اور پھر 500 سال کے بعد سے لے کر اب تک وہاں پر شیعت غالب ہے. لیکن پہلے 500 سال میں ایسے دشمنان اہل بیت تھے کہ جتنے بھی اہل بیت اطہار جب مدینہ میں مکہ میں سلایا گیا اور اہل بیت کو قتل کیا گیا تو ائمہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی. حتیٰ شروع میں جب ایران میں بھی آئے تو ایران میں بھی مختلف مقامات پر اہل بیت اطہار کو شہید کیا گیا. لہذا امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں جناب ہلال بن علی. آپ نے بہت کم اکثر نام نہیں سنا ہوگا. کون ہے جناب ہلال بن علی؟ جناب ہلال بن علی بیٹے ہیں جناب امامہ سلام اللہ علیہ سے. جناب امامہ کون ہے؟ جناب امامہ وہ خاتون ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے پہلے جو وصیت حضرت امیر کو کی ان میں سے ایک وصیت یہ تھی یا علی تم میرے بعد امامہ سے شادی کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے بچوں سے پیار کرتی ہے اور میرے بچے اس سے مانوس ہیں. امام نے جناب امامہ سے شادی کی اور جناب امامہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ہلال. کیوں؟ اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تو آپ اتنے خوبصورت تھے جیسے پہلی تاریخ کا چاند خوبصورت ہوا کرتا ہے. لہذا آپ کا نام ہلال رکھا گیا. ان کو امام حسن مجتبی نے اپنے دور میں بھیجا تھا. کاشان کے پاس ایک جگہ ہے جس کو آرام بیت گل کہتے ہیں، وہاں پر ان کو شہید کیا گیا. وہاں پہ ان کا حرم موجود. اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھائی سید علی سلطان جن کو امام نے بھیجا. کاشان کے پاس یہ علاقہ ہے جو مشہد ارتحال کہلاتا ہے. وہاں ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور وہاں پر ان کے اور ان کے ساتھیوں کا مزار. لیکن جب یہاں سے بھی ستائے گئے تو پھر سادات نے کس زمین کا رخ کیا؟ ہند اور سندھ کا. یہ سرزمین خاص طور پر آپ کی سرزمین جو معروف ہے سادات کی آمد پہلی اور دوسری صدی ہجری میں اسی طرف ہونا شروع ہو گئی تھی، جس کا ایک بہت بڑا مصداق اپنے زمانے کے ولی اعظم حضرت سید یوسف شاہ گردیز علیہ الرحمہ جو 1200 سال پہلے یہاں تشریف لائے اور آج ہم ان کے حرم مطہر میں ان کے سائے ولایت میں یہاں پر موجود. یہ تمام کے تمام علماء، یہ تمام کے تمام افاضل، یہ تمام کے تمام سادات جب اس زمانے میں تنگ کیا گیا اور آئے ہیں 1400 سال پہلے، 1200 سال پہلے، وہ زمانہ کہ جب اب آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں حجاج ابن یوسف ثقفی. یہ کون ہے؟ یہ حشام بن عبد الملک امام سجاد علیہ السلام کا دور ہے. حضرت کے دور میں حشام بن عبد الملک کے حکم سے اس نے اتنی بڑی تعداد میں شیعوں کو اور سادات کو قتل کیا کہ ائمہ نے اپنے شیعوں کو اور سادات کو حکم دیا کہ وہ عرب کی زمین چھوڑیں. اور ان میں سے جب کچھ سادات اس سرزمین ہند و سندھ میں آئے تو پھر ان سادات کو قتل کرنے کے لیے اس نے اپنا صحابی بھیجا جس کو آج پاکستان کی ہسٹری میں ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یہاں پر مسلمانوں کو چھڑانے آیا تھا. نہیں، یہاں پر کسی کو چھڑانے نہیں آیا تھا. یہ سادات دشمن، شیعہ دشمن وہ قوتیں تھیں کہ جو یہاں پر
سندھ کے لوگوں نے سادات کے ساتھ جس محبت کا سلوک کیا، اس کی وجہ سے آج یہ سرزمین اولیاء کہلاتی ہے۔ جن لوگوں نے اولیاء کا احترام کیا وہ آج تک اولیاء کے سائے میں موجود ہیں، اور پھر ان کے آثار و برکات، سب سے بڑی برکت یہی ہے کہ آج اگر ہم محبت علی سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ انہی تمام بزرگوں کی اور ان سے محبت کا نتیجہ۔ اس دور میں اب یہ حجاج ابن سعود یوسف ثقفی کا نام لیا صرف اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کیا، کون ہے یہ؟ وہ ہے جس کے لیے علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ وہ ملعون اور یہ وہ شخص ہے، اگر اس کے گناہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور باقی ساری امت کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے عبید اللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور پھر خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا، حتیٰ لوگ خانہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر لے گئے۔ اور پھر اسی دور میں انشاءاللہ امامت کی بحثوں سے جو تعلق ہے، اس لیے جو ہے واقعات کی خدمت درس کروں گا، اور اگر وہاں منزل تک پہنچا تو پھر تفصیل سے بھی عرض کروں گا کہ اسی دور میں عصمت اور امامت کی ایک اور علامت کا ظہور ہوا۔ جب دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو پورا خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، لیکن جب حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ آیا تو جو کوئی بھی حجر اسود کو رکھتا تھا، حجر اسود اپنی جگہ پر ٹھہرتا نہیں تھا۔ بڑی کوشش کی گئی، جب نہیں ہوا تو کسی نے کہا جب تک امام معصوم آ کر اپنے ہاتھ سے نصب نہیں کرے گا حجر اسود نصب نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ امام سجاد علیہ السلام آئے اور امام سجاد نے اپنے ہاتھ سے نصب کیا، اور جب امام نے نصب کیا تو پھر حجر اسود اپنی جگہ پر مقرر اور مستقر ہو گیا۔ بس معصوم کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حجر اسود معصوم کے ہاتھ کو پہچانتا ہے۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو آئے گی، بحث میں آئے گی، وہاں پر حجر اسود سے متعلق چند تفاصیل اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب مرحلہ کیا ہوا؟ مرحلہ یہ ہوا کہ جب سلطان رکن الدولہ دشمن اہل بیت، جب اس کے لوگوں نے شکایتیں کی تو اس نے شیخ صدوق کو دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد مناظرہ کیا۔ مناظرہ ہونے کے بعد حضرت شیخ صدوق نے مولا کائنات کی افضلیت کے اوپر اتنے دلائل دیے کہ آخر کا جو کوئی جب جواب نہیں بچا تو جو سامنے مناظرہ کرنے والے تھے انہوں نے آخری عذر یہ پیش کیا کہ بھئی یہ جو آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی امت کی اتنی بڑی تعداد گمراہی کی طرف چلی جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ضلالت کے اوپر کبھی بھی جمع نہیں ہو۔ اب حضرت شیخ صدوق نے یہاں پر ان سے جب مناظرہ کیا اور جب انہوں نے شکست نہیں تسلیم کی اور آخر میں یہ دلائل دی تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ، امت تو جماعت کے اوپر دلالت کرتی ہے اور عرب میں جماعت 3 افراد سے شروع ہو سکتی ہے، تو تم نے اکثریت کی دلیل کہاں سے لے کر آئے کہ اس میں اگر پیغمبر نے امت کہا ہے تو اس جگہ پر امت سے مراد کیا ہوگی؟ اکثریت۔ یہ کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تو 3 آدمیوں پر بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر قرآن کی بات کرتے ہو تو قرآن نے تو ایک آدمی کے لیے لفظ امت استعمال کیا، کان ابراہیم امتا قانتا للہ حنیفا۔ قرآن نے کہا کہ ابراہیم امت تھے، قانت تھے اور اللہ کے راستے پر چلنے والے تھے۔ جب قرآن ایک آدمی کو امت کہہ سکتا ہے تو یہاں پر امت سے مراد علی اور اس کے پیروان کیوں نہیں ہو سکتے؟ انہوں نے کہا بھائی تم اکثریت کو کیوں چھوڑتے ہو؟ تو حضرت شیخ صدوق نے ایک نہیں 10 سے زیادہ آیات پیش کی کہ بھائی تم کیوں بات کر رہے ہو؟ وہ قرآن نہیں کر رہا۔ کیوں؟ قرآن نے کثرت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ تمہاری اکثریت فاسق ہے، اکثرہم فاسقون، اکثرہم جاہلون، اکثرکم لا تعقلون۔ تو بس قرآن نے کہیں پر بھی اکثریت کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اور اگر علت کی بات کرتے ہو تو قرآن نے جہاں کہیں پر بھی اچھی اور فضیلت کی بات کی ہے وہاں پر قلیل ہی کہا قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ وَمَنْ آمَنَهُ اللَّهُ إِلَّا
قلیلا، پیغمبر کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے لوگ تھے. فقلیلا ما یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے وہ بہت تھوڑے تھے. تاریخ گواہ ہے انبیاء کے ساتھ ہمیشہ تھوڑے سے لوگ ہوا کرتے تھے، اکثریت ہمیشہ مخالفت ہوا کرتی تھی. اب تم بتاؤ اس اکثریت کے ساتھ جائیں کہ جو سامری کے ساتھ کھڑی تھی، یا اس اقلیت کے ساتھ کھڑے ہو جو ہارون کے ساتھ کھڑی تھی؟ تو بس تاریخ نے تو ثابت کیا ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہی کی طرف ہوتی ہے، اکثریت ہمیشہ برائی کی طرف ہوتی ہے. تو بس میرے بچوں تم کبھی اس بات کا غم نہ کرنا کہ شیعوں کی تعداد کم کیوں ہے، اس لیے کہ یاد رکھنا کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. حق پر ہونے والے قلیل من الاولین قلیل من الآخرین، چاہے اولین میں سے ہو تب بھی قلیل ہوتے ہیں، چاہے آخرین میں سے ہو تب بھی قلیل ہوتے ہیں. اکثریت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہو. قرآن کی نظر میں قرآن نے کبھی بھی اکثریت کو تاریخ کی نگاہ سے نہیں دیکھا. لہذا چونکہ قرآن نے جب اکثریت کو نہیں دیکھا، پھر تم نے یہ کہا اب میں یہاں پر مرحلہ کہ اللہ تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتی. اب مرحلہ کیا ہے؟ یہ جو اجتماع ہے یہ اگر ضلالت پر ہو جائے تو پھر امت نہیں ہے، اگر ضلالت پر جمع ہو جائے تو پھر امت نہیں ہے. اب نہ لوگ کہاں جمع ہوں گے کہاں جمع نہیں ہوں گے یہ فیصلہ ہوگا. تو اب میں نہیں کہتا، اجتماع کے حوالے سے خلیفہ ثانی کی روایت ہے جو اہل سنت نے بھی نقل کی. انہوں نے کہا میں نے خود پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ نَارًا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. دونوں روایات آپ کے ہاتھ سے لاحق ہیں، دونوں متفق علیہ ہیں. دونوں روایات کو سامنے رکھو. پیغمبر کہہ رہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی ضلالت پر جمع نہیں ہوگی. خلیفہ ثانی کہہ رہے کہ پیغمبر نے کہا اگر لوگ جمع ہو جاتے علی کی محبت پر خدا آگ کو خلق نہ کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ امت صرف کہاں کہلائے گی جب وہ علی کی محبت پر جمع ہو جائے گی. لہٰذا اگر امت بننا ہے تو پھر راستہ کیا ہے؟ علی کی محبت ہے. اب قرآن مجید آگے ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تمہیں چاہیے کہ تم امت بنو، تمہیں چاہیے کہ تم کیا بنو؟ امت بنو. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف بلانے والے ہوں. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہوں. يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے روکنے والے ہوں. اب ایسا اجتماع تاریخ میں اگر تمہارے پاس ہے تو کہیں لاؤ، اور اگر نظر نہ آئے تو فرش حسین پر آ جانا، خود بخود وہ امت نظر آئے گی. یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بھی بلاتی ہے. یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم بھی دیتی ہے. ینہون عن المنکر، منکر سے دوری کا بھی درس دیتی ہے. لہذا اگر امت جمع نہ ہو تو پھر حسین تنہا ہو جاتے ہیں. کربلا کا اہم ترین درس کیا ہے؟ کربلا کا اہم ترین درس کوفہ میں شیعوں میں اختلاف پیدا ہوا اور زمانے کے امام کی کمر ٹوٹ گئی. یہ اختلاف کہاں سے ظاہر ہوا؟ ایک طرف سے جناب مسلم دیکھ رہے ہیں کہ ابن زیاد آنے کے بعد ایک ایک کر کر اہم ترین شیعوں کو قتل کر رہا. جناب حانی کو قتل کر دیا، جناب شریف ابن عامر کو قتل کر دیا، ان کے بیٹے کو قتل کر دیا. آپ نے کہا اگر ہم نے قیام نہیں کیا ایک ایک کر کے اہم ترین شخصیات ماری جائیں گی، اور اگر خواص نہ ہو تو امام کی امامت عوام تک نہیں پہنچ. ہر دور میں ائمہ کی جو بڑی مشکل رہی ہے وہ کیا ہے؟ خواص کی.
ہمارے زمانے امام کی مشکل کیا ہے؟ خلاص نہیں، وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو امام کی امامت کو لوگوں تک پہنچا سکتے۔ راستہ کیا راستہ یہ ہے؟ اپنے زمانے کے مسلم کی پشت کو مضبوط کرو، زمانے کے حسین کی پشت خود بخود مضبوط کرو۔ لیکن ذرا سے اختلاف ہوا شیعوں میں، نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ کی سب سے بڑی بے وفائی۔ کیسی بے وفائی؟ مسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مسجد اور اس کا صحن بھرا ہوا، لیکن مسلم عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے تو کوفہ میں بالکل اکیلے تھے۔ کتنے اکیلے تھے مسلم؟ اتنے اکیلے تھے مسلم کہ کوئی جناب مسلم کو راستہ بتانے والا بھی نہیں۔ بھری ہوئی مسجد دیکھ کر جناب حبیب، جناب مسلم ابن عوسجہ، ان جیسے اصحاب نے سوچا تھا کہ ہم تھوڑی دیر اپنے گھر ہو آئیں جب تک یہ لوگ ساتھ ہیں، اور جب تھوڑی دیر کے بعد آ کر دیکھا تو مسجد خالی۔ گلیوں میں کرفیو کی کیفیت ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی حضرت مسلم کو تلاش۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جب جناب مسلم کو راستہ نہیں ملا تو مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو راستہ کرنا ہے۔ کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتے ہیں اور آخرکار حارث کے ہاتھوں میں پڑ گئے۔ ملعون نے دونوں کا سر جدا کیا۔ یہ سر لے کر جب ابن زیاد کے پاس پہنچا ہے نا، اور اس نے سر باہر نکالے ہیں، تاریخ کہتی ہے مسلم کے بیٹے اتنے خوبصورت تھے کہ ابن زیاد جیسا شقی بھی 3 مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا ہے اور 3 مرتبہ بیٹھا ہے، اور پھر کہنے لگا اس سے ملعون سے، تو کتنا شقی تھا، اتنی خوبصورت چہرے دیکھ کر بھی تیرے دل میں رحم نہیں آیا۔ مسلم گلیوں میں بھٹک رہے، راستہ نہیں مل رہا، تھک کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ گھر کس کا ہے؟ توبہ کا۔ بیٹا دشمن اہل بیت، لیکن بیٹا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی تو دیکھا مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پہچانتے۔ کہ کون ہو بھائی؟ کہ مسافر ہوں۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ پیاسا ہوں۔ بھاگ کر گئی اور پانی لے کر آئی۔ حضرت نے پانی دیا، پانی پی کر بھی بیٹھے گئے۔ کہ بھائی پانی پی لیا ہے تو اپنے گھر چلے جاؤ۔ کہ میرا گھر نہیں ہے یہاں۔ کہ گھر کیوں نہیں ہے؟ کہ غریب ہوں، پردیسی ہوں۔ پردیسی ہو، مسافر ہو؟ ہاں مسافر ہو۔ کہاں کے مسافر ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہ مدینہ سے آیا ہوں۔ تو مدینہ کا نام سننا تھا، ایک مرتبہ طرف ہے، مولا کا شہر ہے، حسین مولا کے شہر سے آیا۔ کہ مدینہ کے کس محلے سے ہو؟ کہ محلہ بنی ہاشم۔ یہ بنی ہاشم کا محلہ سننا تھا، ایک مرتبہ تڑپ گئی۔ کہ میں نے پہچانا نہیں آپ کو؟ کہ مجھے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ تو یہ سننا تھا، ایک مرتبہ قدموں میں آ کر بیٹھی، بیٹھ کر کہتی ہے مولا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، معاف کر دیجیے۔ کہ نہیں کوئی بات نہیں، کوفہ میں تو مسلم کو ویسے ہی کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ کہ مولا کہیں کھانا ہاتھ میں جائے، کہ نہیں تجھے تکلیف ہوگی، نہیں کھانا مولا، اس سے بڑی میری عزت کوئی نہیں ہوگی۔ بڑے عزت اور احترام سے لے کر آئی، لیکن حضرت سے کہا میرا بیٹا دشمن اہل بیت ابن زیاد کا ساتھی ہے، کوشش کریں کہ اس کو معلوم نہ ہو۔ ایک جگہ حضرت کو مخفی کر دیا، لیکن توبہ کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ ظالم بیٹا جب آیا تو گھر آتے ہی اس کو احساس ہو گیا کہ گھر میں کوئی ہے۔ ماں کے سونے کے بعد اس نے چیک کیا اور معلوم ہوا کہ مسلم سو رہے ہیں، تو رات میں فجر سے پہلے جا کر جناب مسلم ابن عقیل کی شکایت جا کر لگا دی۔ ابھی مسلم فجر کی نماز پڑھ کر فارغ نہیں ہوئے تھے تو دیکھا کہ فوج دروازے پر کھڑی۔ جناب مسلم نے کہا تو آپ نے آ کر راستہ رکھا، کہا مولا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ جناب مسلم نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے میزبان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ باہر آئے، جناب مسلم نے بڑی جنگ کی، لیکن ایک وقت وہ آیا جب جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ زخمی حالت میں جناب مسلم دارالعمارہ کی چھت پر لے گئے۔ جب چھت پر لے جایا گیا تو اب عالم یہ ہے کہ حضرت مسلم زخمی ہے، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں، ظالم تلوار لیے کھڑا ہوا ہے، پوچھ رہا مسلم کو خواہش ہے؟ کہ بس ایک خواہش ہے، میں نے امام کو کہا تھا کہ کوفہ آ جاؤ، ارے کوئی زہرا کے بیٹے کو یہ بتا دے کہ اب کوفہ والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ کوئی زہرا کے بیٹے کو بس اتنا بتا دے کہ مولا
چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے. یہاں تلوار اٹھی مسلم کی گردن کاٹنے کے لیے. وہاں پر امام راستے میں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب عباس نے جیسے ہی سنا اپنے گھوڑے کو امام کے گھوڑے کے پاس لائے. کہا مولا کیا بات ہو گئی؟ آپ نے انا للہ کے اوپر ہی امام نے 2 انگلیوں کو کھولا. جناب عباس نے نگاہ کی, دارالامارہ کی چھت دکھائی دی. مسلم کے ہاتھ پر سے پشت بندھے تھے. ایک مرتبہ تلوار کا وار ہوا, مسلم کی گردن تن سے جدا ہوئی. لاشے کو دارالامارہ کی اونچائی سے نیچے پھینکا گیا. ارے مسلم بھائی ہے, جناب عباس کی بہن کا شوہر ہے. جناب عباس ایک مرتبہ جلال میں آئے. امام نے کہا نہیں عباس ابھی گئے, عباس ابھی گئے, عباس صبر کرو. جناب عباس نے صبر کیا. امام نے کہا خیمے لگا دو. بس عزیزو خیمے لگے. حضرت اپنی بہن کے خیمے میں گئے. امام کی بہن ہے, حضرت مسلم کی زوجہ امام کی بہن ہے. ایک مرتبہ گئے خیمے میں. جیسے ہی خیمے میں گئے مسلم کی 4 سالہ بیٹی دوڑتی ہوئی آئی. امام سے آ کر لپٹ گئی. امام زمین پر بیٹھے, مسلم کی بیٹی کو گود میں بیٹھا کر سر پر پیار کرنے لگے. پیار کر کے کہنے لگے میری بیٹی آج سے تجھے کبھی بھی اپنے باپ کا خیال آئے تو تو مجھے حسین کے پاس آنا. تجھے کوئی بات کرنی ہو تو مجھ سے کہنا, میں تیرے باپ کی جگہ پر ہوں. بس عزیزو خاندان نبوت کی پلی بچی تھی. ایک مرتبہ متوجہ ہو کر کہنے لگی ماموں ماموں آپ مجھے ایسے